کہ جو انسان کے لیے دنیا و آخرت میں ذریعہ نجات ہے۔ حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی پاک علیہ السلام کی پیارے چچا جان، کتنا شاندار آپ کا کردار ہے۔ آپ کی زندگی کو ہم سنیں، پڑھیں کہ کیسے آپ نے آغاز ہی سے مکی زندگی سے نبی پاک علیہ السلام کا دست بازو بن کر اسلام کے لیے اپنا سب کچھ پیش کر دیا۔ وہ امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جو جب پہلے جنگیں لڑا کرتے تھے تو جنگی لباس بھی پہنتے اور اپنے آپ کور کر کے ڈھال کا استعمال بھی کرتے، لیکن یہی سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام کے نور سے منور ہوتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی شجاعت و بہادری میں اتنا اضافہ فرماتا ہے کہ پھر جب وہ جنگ لڑتے ہیں تو ڈھال کا استعمال نہیں کرتے، بلکہ دونوں ہاتھوں میں تلوار لے کر دشمنوں کی صفوں میں گھس جاتے ہیں، اور انہیں اپنی جان کی پرواہ نہیں ہے، شوق شہادت ہے، جذبہ جہاد ہے، اور میدان جنگ ہے، کفار کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ اور اگر میں صرف ایک جملے میں یہ بات کہوں کہ اگر یہ دیکھا جائے کہ غزوہ احد رونما کیوں ہوئی تو ان کے اسباب میں سے ایک بہت بڑا سبب سید الشہداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے ہی غزوہ احد رونما ہوا۔ کیوں؟ اس لیے کہ غزوہ بدر میں آپ ہی وہ شخصیت تھی جنہوں نے سب سے زیادہ کفار کے سرداروں کو مارا، جن میں حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم بھی آپ کے ساتھ ہیں، دیگر بھی رفقا ہیں، لیکن خاص طور پر آپ کی شخصیت کفار کو بڑی چبھتی تھی، اور انہوں نے یہ ملاحظہ کر لیا تھا کہ یہ وہ شخص ہے کہ جس نے ہمارے سرداروں کو مارا، اور 70 سردار مارے گئے، بڑے بڑے کفار مارے گئے، 70 وہ افراد کے جنہیں نبی پاک علیہ السلام نے مکے کے جگر کا ٹکڑا کہا تھا کہ مکے نے سارے اپنے جگر کے ٹکڑے اٹھا کر تمہیں پھینک دیے ہیں۔ جب بدر کا معرکہ ہوا اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی، 70 افراد مارے گئے، 70 افراد قید ہوئے، تو کفر کی ذلت کا وہ دن تھا، اور اس میں نمایاں کردار جو ہے وہ حضرت سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا۔ اسی لیے غزوہ احد پھر اگلے سال رونما ہوتا ہے، انہیں بدلے کی اور انتقام کی آگ نے ایسا بھڑکایا کہ وہ اگلے سال پھر آ کر مقابلے کے لیے اپنے سرداروں کا بدلہ لینے کے لیے میدان میں جمع ہوئے۔ تو ان کی نگاہوں میں حضور سید الشہداء امیر طیبہ سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت آپ سمجھ لیجئے کہ ٹارگٹ لسٹ پر تھی، کہ ان کو یہ پتہ تھا کہ یہی وہ شخص ہے جنہوں نے ہمارے سرداروں کو مارا ہے۔ جبھی ہم آپ کے جو شہادت کے واقعات ہیں ان میں ہم سنتے ہیں کہ باقاعدہ ایک غلام کو مقرر کیا گیا اور اس کو آزادی کا لالچ دیا گیا جو نیزہ چلانے میں ماہر تھا، اور اس نے پھر موقع پا کر سید الشہداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دور سے ایک نیزہ، چھوٹا نیزہ جس کو عربی میں حربہ کہتے ہیں، اس سے وار کیا۔ اور یہ بھی آپ کی جنگی جو شجاعت ہے اس کا ایک پہلو ہے کہ کسی میں سامنے آ کر سید الشہداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقابلہ کرنے کی ہمت نہیں تھی، دور سے بڑے انتظار کے بعد جب سید الشہداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیر پھسلتا ہے، جب سید الشہداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیر پھسلتا ہے، آپ زمین پر تشریف لے آتے ہیں، اور اس وقت آپ کے جسم میں اطہر کا وہ حصہ نمایاں ہوتا ہے، پیٹ کا حصہ، تو اس کا نشانہ لے کر اس غلام نے نیزہ مارا اور پھر اس سے آپ کی شہادت باقی ہوئی۔ سامنے آ کر مقابلہ کرنے کی سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں کے مقابلے میں آنے کی کسی کی جرت نہیں تھی، اور یہی وہ سید الشہداء ہے کہ جب نبی پاک علیہ السلام مکی زندگی میں صحابہ کرام علیہم رضوان کو چھپ کر نماز پڑھنے کی تلقین فرماتے تو سید الشہداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایمان لے آئے تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ پھر ہم چھپ کر نماز کیوں پڑھتے؟ اور حکمت یہ تھی کہ مسلمانوں کو کفار اذیت نہ پہنچائیں، ان کا جانی مالی نقصان نہ ہو۔ لیکن جب یہ دونوں شیر ایمان لے آئے تو پھر صحابہ کہتے ہیں منظر یہ تھا کہ مسلمانوں کی صف بیت اللہ کے سامنے ہوتی، ایک طرف جو ہے وہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہرا دے رہے ہوتے، دوسری جانب سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہرا دے رہے ہوتے، اور کسی کی جرت نہیں ہوتی کہ مسلمانوں کو کوئی نقصان پہنچا سکے۔ تو آپ کی شخصیت اسلام کی سربلندی کا ذریعہ اور سبب بنی۔ یہاں پر میں ایک بات عرض کروں گا کہ اسلام کسی کا محتاج نہیں ہے، اسلام دین برحق ہے، اس نے قائم رہنا ہے اور قائم رہے گا۔ آپ نبی پاک علیہ السلام کی زندگی سے لے کر آج تک اور اس سے پہلے جو دیگر انبیاء سابقین کی امتوں کے احوال ہیں
ان کو پڑھ کر سن کر دیکھ لیجئے کہ ہر زمانے میں انبیاء کے مقابلے میں بھی بڑی بڑی طاقتیں آئیں، بڑے بڑے کفار آئے، لیکن اللہ تعالیٰ کا دین ہمیشہ سے بلند رہا۔ پھر نبی پاک علیہ السلام کے دور مبارک سے بھی آپ لے لیجئے کہ ہر زمانے میں نشیب و فراز آتے رہے، باطل طاقتیں اپنی قوتوں پر، اپنے زوروں پر رہیں، اور انہوں نے اسلام کو، اہلیان اسلام کو مٹانے کی ہر زمانے میں کوشش کی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے کہ اسلام دین حق ہے، اس نے قائم و دائم رہنا ہے، برقرار رہنا ہے، تو اس کو مٹانے والے مٹ گئے، لیکن اسلام دین برحق قائم و دائم ہے، اور اپنی ذوق و اپنی زور و شور کے ساتھ اپنی بلندیوں کو چھو رہا ہے اور ہر زمانے میں پھیل رہا ہے۔ لیکن غور طلب بات یہ ہے کہ کس کے حصے میں دین اسلام کی سربلندی میں اپنا کردار ادا کرنے کا صحرا آتا ہے؟ تو سید الشہداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت اور دیگر صحابہ یہ اس اعتبار سے خوش نصیب ترین لوگ ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کے یہ رفقا بھی ہیں، اور پھر دین متین کی سربلندی میں ان کا کردار اتنا نمایاں ہے کہ اللہ نے ان کے ذریعے سے دین کو فتح عطا فرمائی۔ تو اللہ چاہتا تو کسی اور کو منتخب فرما لیتا۔ تو ہم بھی یہ سوچیں کہ اگر ہمارے حصے میں دین متین کی کوئی بھی خدمت آ جائے، چاہے ہم کسی بھی طریقے سے دین کی ترویج و اشاعت میں اپنا حصہ ملائیں، اور دشمنان اسلام کے مقابلے میں ہم جس طریقے سے بھی اپنا کردار ادا کریں، تو یہ کوئی ہمارا دین پر احسان نہیں ہوگا، بلکہ یہ سعادت ہمارے حصے میں آئے گی۔ ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو ایسا بھی ماضی میں ہوا کہ کافر قوم مسلمان ہوئی اور پھر ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے دین کو سربلندی عطا فرما دی۔ تاتاری قوم کا واقعہ مشہور ہے کہ وہ پہلے اسلام کی بدترین دشمن تھے، پھر اللہ نے انہیں ایمان کی نعمت عطا فرمائی، اور وہ پھر دین متین کی خدمت کر کے اپنے آپ کو دین کے لیے پیش کر کے دین کے خادم بن گئے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی عزت عطا فرمائی کہ ان کے ذریعے سے دین کو سربلندی عطا فرمائی۔ تو یہ سید الشہداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت ہے، اور پھر کس طریقے سے آپ کے جسم مبارک کی بے حرمتی کفار نے کی، وہ بڑا دردناک ایک عنوان ہے۔ لیکن صرف اتنا ہمارے لیے غور طلب ضرور ہے کہ سید الشہداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن سے حضور اتنا پیار فرماتے ہیں کہ صحابہ کہتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کو ہم نے سید الشہداء کے وصال کے علاوہ کبھی اتنا غمگین نہیں دیکھا۔ حضور اتنے رنجیدہ تھے، حضور ان سے اتنی محبت فرمایا کرتے، اور جب ان کا جسم مبارک سامنے لایا گیا اور جو بے حرمتی ان کفار نے کی تھی، آپ کے جسم کے اعضاء جدا ہیں، چہرہ بگاڑ دیا گیا ہے، اور اس طریقے سے جب سید الشہداء کا جسم مبارک سامنے آتا ہے، حضور رنجیدہ بھی ہیں، غمگین بھی ہیں، اور حضور نے یہ کلمات ارشاد فرمائے کہ آج سے پہلے کبھی کسی کا چہرہ اس طرح سے نہیں بگاڑا گیا۔ اسلام کے لیے، دین کی سربلندی کے لیے جو سید الشہداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے معزز ترین چچا ہیں، وہ یہ قربانی پیش کر رہے ہیں۔ تو اب کائنات میں قیامت تک کے لیے کسی کے لیے کوئی بہانہ یا عذر باقی نہیں رہ جاتا، کیونکہ حضور علیہ السلام کے سب سے معزز ترین چچا جان حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ اپنے آپ کو اس طریقے سے پیش فرما رہے ہیں، تو پھر ہم اور آپ کس حیثیت کے مالک ہیں؟ وہ جو اتنا قرب پانے والے، اتنا مقام و مرتبہ رکھنے والے ہیں، ان کے یہ انداز ہیں، ان کی یہ قربانیاں ہیں اسلام کے لیے، یہ ان کا انداز ہے۔ اور پھر آپ دیگر صحابہ کو دیکھیں، حضرت سیدنا انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جنگ بدر میں شریک نہیں ہو سکے تھے، تو آپ نے یہ قسم اٹھائی تھی کہ میں ایسا، اگر مجھے اللہ نے دوبارہ نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ لڑائی کا موقع عطا فرمایا تو میں ایسا انداز اختیار کروں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میری ادا سے خوش ہو جائے گا۔ اور پھر انہوں نے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جمع کیا، اور دونوں نے دعا کی، اور انہوں نے یہ دعا کی کہ آپ میری دعا پر یہ آمین کہیے گا، اور دعا کے کلمات حضرت انس بن نضر کے یہ تھے کہ میں دشمن کے سامنے جاؤں اور دشمن کا مقابلہ کروں، اور دشمن میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے، اور اسلام کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ میری قربانی کو قبول فرما لے۔ یہ ہیں جذبات صحابہ کے، وہ جان بچاتے نہیں پھر رہے، اپنے آپ کو اسلام کے لیے پیش کر رہے ہیں، اور پیش کرنے میں فخر محسوس کر رہے ہیں، اور میدان جنگ جا کر بھی یہ تمنا کرتے ہیں، شوق شہادت دل میں لیے، جذبہ جہاد دل میں لیے کہ ہم جب میدان میں جائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسلام کے لیے ہمیں قبول فرما لے۔ اور پھر یہ حضرت انس بن نضر اتنی بہادری سے لڑتے ہیں کہ آپ کے جسم پر 80 تلوار اور نیزوں کے نشانات ہیں، اور آپ کے جسم کے یعنی ایسے انہوں نے، کفار نے آپ کے جسم مبارک کو نقصان پہنچایا کہ آپ کا وجود مسعود پہچان میں نہیں آتا تھا، اور پھر آپ کی ہمشیرہ نے آپ کی انگلیوں کے ناخنوں سے آپ کو پہچانا۔
یہ زبان سے کہنا بڑا آسان ہے، لیکن دین متین کے لیے وہ صحابہ کرام علیہم رضوان کہ جن کے بارے میں اللہ یہ فرماتا ہے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے عالم ارواح میں لوگوں کے دلوں پر نظر فرمائی، اور جو دل سب سے پاکیزہ تھے انبیاء کے بعد، اللہ رب العزت نے ان دلوں کو میری معیت کے لیے منتخب فرمایا، میری صحابیت کے لیے منتخب فرمایا۔ تو اتنے پاکیزہ ترین لوگ کائنات کے انبیاء کے بعد جن کا رتبہ اور مقام سب سے زیادہ بلند و بالا ہے، ان کے یہ انداز ہے جان نثاری کے دین کی سربلندی کے لیے۔ تو آج جو بڑی آسانی کے ساتھ ہم نے مسلمانوں کے گھروں میں آنکھ کھولی ہے، تو یہ کوئی اتنا آسان نہیں ہے، اس کے پیچھے قربانیوں کے ایک طویل دفاتر ہیں، اور اس کو اگر موجودہ زمانے میں سمجھنا ہو تو اہل فلسطین کے جو احوال ہیں وہ ہمارے لیے نمایاں ہیں۔ ان کے انداز ہمیں بتاتے ہیں کہ کفر جب بے باک ہوتا ہے اور طاقت کے نشے میں دھدھ ہوتا ہے تو پھر اس کے انداز کیسے ظالمانہ اور وحشیانہ بن جاتے ہیں، اور پھر اس کے مقابلے میں اہل فلسطین کی استقامت کو آپ دیکھیے کہ سالوں سے، یہ تو ابھی میڈیا کا زمانہ ہے، سوشل میڈیا کے ذریعے سے خبریں آ جاتی ہیں، لیکن یہ کوئی آج کل کی بات نہیں ہے، تقریباً 1 صدی سے زیادہ یہ عرصہ ہو چکا، اور یہ اسی حالت جنگ میں ان کے روزوں شب گزرتے ہیں، اور ان کی ساری زندگی کی گویا کہ مشن کا حصہ یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس مقدس گھر بیت المقدس کی حفاظت کے لیے اپنے آپ کو انہوں نے پیش کیا ہوا ہے۔ تو یہ زبان سے کہنا بہت آسان ہے، بچے سب کو پیارے ہوتے ہیں، لیکن وہ بھی تو کیسے جانباز ہیں، کیسے دل اور جگر رکھنے والے لوگ ہیں کہ جو بڑے فخر سے اپنے بچوں کے جنازوں کو اپنی گودوں میں اٹھائے پھرتے ہیں۔ تو یہ کہنا آسان ہے، بچے ہر ایک کو اپنے پیارے ہوتے ہیں، ہر ایک کو اپنا کنبہ قبیلہ اپنا گھرانہ پیارا ہوتا ہے، لیکن دین متین کے لیے، اسلام کی سربلندی کے لیے ڈٹے رہنا، آپ نہیں جانتے کہ عالمی طاقتیں یہ جھانسا بھی دیتی ہیں کہ تم اس خطے کو چھوڑ دو، ہم تمہیں اس کے متبادل دوسرے خطے دے دیتے ہیں۔ اگرچہ یہ بھی ان کا ایک فریب ہے، لیکن کیا یہ ان کے لیے آسان متبادل نہیں ہے کہ وہ اس بات پر راضی ہو جائیں، لیکن یہ پوری امت کی طرف سے یہ ایک قرض کی ادائیگی ہے کہ وہ بیت المقدس کی حفاظت کے لیے ڈٹے ہوئے ہیں۔ اور نبی کریم علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے، نبی پاک علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ قیامت تک ایک گروہ ایسا ہوگا جو حق پر قائم و دائم رہے گا، اور نبی پاک علیہ السلام نے اس میں بیت المقدس کی حفاظت کی طرف اشارہ فرمایا کہ وہ بیت المقدس کی حفاظت پر مامور رہے گا، اور یہ اہل حق کی پہچان ہوگی کہ وہ تعداد میں کم ہوں گے، اسباب کی قلت ہوگی، لیکن پھر بھی وہ صحابہ کرام علیہم رضوان کی جان نثاریوں سے ایسا حسین سبق لینے والے لوگ ہیں کہ اپنی تمام تر ترجیحات کو قربان کر کے دین کے لیے، اسلام کے لیے، بیت المقدس کی حفاظت کے لیے ڈٹے ہوئے ہیں۔ تو یہ پیغام اگر صحابہ کی زندگی سے ہمیں مل جائے اور ہمیں یہ درد میسر آ جائے اور امت کی فکر ہمیں اگر اجاگر ہو جائے تو یہ بہت بڑی نعمت ہے، اور ہمارے گھنٹوں کے بیانات اور گفتگو سے، وعظ و نصیحت سے بہتر ہے اگر ایک نصیحت سے، ایک واقعے سے ہمیں یہ صحابہ کرام علیہم رضوان کی شخصیت، ان کے کردار، ان کی قربانیوں کا اگر چراغ ہمیں میسر ہو جائے اور اس چراغ کی چنگاری ہمیں مل جائے تو یہ بہت زیادہ مؤثر ہے ہمارے دین کے درد میں اضافے کے لیے، حرارت ایمانی میں اضافے کے لیے، اور دین متین پر اپنی قربانی پیش کرنے کے لیے۔ آخری واقعہ حضرت شماس بن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ واقعات تو بہت سارے ہیں، وقت ہمارا مختصر ہوتا ہے۔ حضرت شماس بن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی وہ خوش نصیب صحابی ہیں جنہوں نے غزوہ احد میں جام شہادت کو نوش فرمایا، اور ان جام شہادت نوش کرنے والے صحابہ کی بھی کیا شان ہے کہ جب ان کی تدفین کا معاملہ آتا ہے، دیکھیے صحابہ کی حرمت و تقدس کو ذہن میں رکھیے گا، ان کی قربانیوں کو ذہن میں رکھیے گا، اور پھر جو حالات و واقعات انہوں نے اپنے سامنے ملاحظہ کیے، کس کیفیت میں دین کی انہوں نے خدمت کی۔ آج تو ہمارے پاس ہر سہولت موجود ہے، لیکن یہی وہ صحابہ کرام ہیں کہ جب ان کا انتقال و غزوہ احد کی بات ہے تو جو شہداء ہیں ان کو کفن پہنانے کے لیے بھی لباس نہیں تھا،
اور جب ایسے کئی شہداء تھے کہ سر ڈھکتے تو پیر کھل جاتے، پیر ڈھکتے تو سر کھل جاتے۔ حضور سید الشہداء کے بارے میں بھی یہی ملتا ہے۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جن کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ اتنی قیمتی خوشبو وہ اسلام لانے سے پہلے لگایا کرتے تھے کہ جس جگہ سے وہ گزر جاتے لوگ سمجھ جاتے کہ یہاں سے مصعب بن عمیر گزر کر گئے ہیں، اور اتنا قیمتی لباس پہنتے تھے کہ لوگوں کی آنکھیں اس کو دیکھ کر خیرہ ہو جاتی۔ لیکن جب اسلام لائے تو ان کے گھر والوں نے ان کا بائیکاٹ کر دیا، سارا مال ان سے چھین لیا، اور ایک چادر میں انہوں نے اپنے آپ کو لے لیا۔ اتنے شاندار گھرانے سے، مالدار گھرانے سے آئے تھے، لیکن دین متین کے لیے انہوں نے اس لائف سٹائل کو بھی ایکسیپٹ کیا، اور ایک چادر میں انہوں نے اسلام میں زندگی گزارنا پسند فرمایا۔ اور جب نبی پاک علیہ السلام ان کو دیکھا کرتے تھے تو حضور علیہ السلام کی آنکھوں سے بھی آنسو آ جاتے کہ یہ وہی مصعب ہے کہ جس کے ٹھاٹ اور باٹ ایسے تھے، اس کا رہنے کا انداز ایسا تھا کہ لوگ اس کو دیکھ کر رشک کیا کرتے تھے، لیکن اسلام کے لیے اس نے اس قربانی کو قبول کیا ہے۔ اور یہی مصعب بن عمیر جب شہید ہوتے ہیں تو ان کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوتا ہے کہ دفنانے کے لیے لباس نہیں ہے، کفن نہیں ہے، سر ڈھکتے ہیں پیر کھل جاتے ہیں، پیر ڈھکتے ہیں سر کھل جاتے ہیں، پھر گھاس رکھ کے پیر کی طرف ان کے جسموں کو چھپایا گیا اور قبر کو بند کیا گیا۔ تو یہ ہے قربانیاں۔ میں حضرت شماس بن عثمان کی آخری بات عرض کر رہا تھا کہ یہ وہ صحابی ہیں کہ جب جنگ کے حالات ایسے ہوئے کہ کفار کا غلبہ ہونے لگا اور یہ افواہ پھیل گئی کہ معاذ اللہ نبی پاک علیہ السلام کو شہید کر دیا گیا ہے، ایک عجیب بے چینی جو ہے وہ لشکر اسلام میں پھیل گئی، تو اس وقت کفار نے، جن کو پتا تھا کہ نبی پاک علیہ السلام حیات ہیں، انہوں نے ساری اپنی طاقتوں کا زور نبی پاک علیہ السلام کو معاذ اللہ شہید کرنے کے لگا دیا۔ تو اس وقت حضرت شماس بن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا یہ کردار تھا کہ وہ ہر طرف سے نبی پاک علیہ السلام کی طرف آنے والے تیروں اور تلواروں کو اپنے جسم پر برداشت کر رہے تھے۔ یعنی اگر دائیں طرف حملہ ہوتا آپ دائیں طرف آ جاتے، سامنے حملہ ہوتا سامنے تشریف لے آتے، پیچھے سے حملہ ہوتا پیچھے آ جاتے، بائیں طرف ہوتا تو بائیں طرف آ جاتے۔ چاروں طرف سے وہ نبی پاک علیہ السلام کو کسی ڈھال سے نہیں اپنے جسم سے پروٹیکٹ کر رہے ہیں، اور سارے زخم آپ اپنے جسم پر لیے اور اسی حال میں آپ نے جام شہادت نوش کیا۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس دن شماس بن عثمان نے ڈھال سے بڑھ کر کام کیا اور میرے تحفظ اور حفاظت کے لیے اپنا کردار ادا کیا اور جام شہادت نوش کیا۔ یہ صرف چند صحابہ کی میں نے چند باتیں آپ کو پیش کی ہیں، ورنہ غزوہ احد جو ہے وہ ان واقعات سے لبریز ہے، اور میرے پاس کئی صحابہ کے تقریباً 15 سے 16 صحابہ کے احوال میں نکال کر لایا ہوں کہ جس میں اس خوبصورتی کے ساتھ انہوں نے جان نثاری کا وہ مظاہرہ پیش کیا کہ وہ صحابہ کرام علیہم رضوان حضور علیہ السلام کی حفاظت کے لیے، دین کی حفاظت کے لیے اور اسلام کی سربلندی کے لیے اپنا سب کچھ پیش کر کے قیامت تک کے لیے امت کو جھوٹے ہیلے بہانوں سے مبرہ کرتے ہوئے اپنی ایک تاریخ رقم فرما گئے کہ اسلام کی سربلندی اس طرح سے کی جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے نقوش قدم سے ہمیں بھی حصہ نصیب فرمائے، ہمیں بھی دین کا درد نصیب فرمائے، اہل اسلام کا رب العالمین ہمیں درد نصیب فرمائے۔